السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جناب، آپ کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جناب، میں محمد شاہنواز سلفی بنارسی ہوں۔ آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے ناچیز کو شمس الزماں کہتے ہیں۔ میں بہار مظفر پور کا رہنے والا۔ پر شاہنواز صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا۔ پوچھو میاں پوچھو، کچھ بھی مجھ سے پوچھ لو، سب کچھ جانتا ہوں، کچھ بھی بتا سکتا ہوں جناب۔ شاہنواز صاحب، آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد شاہنواز سلفی بنارسی ہے۔ بنارسی تو میں سمجھ گیا کہ آپ بنارس کے رہنے والے ہیں، مگر سلفی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تعجب ہے، آپ سلفی کو نہیں جانتے ہیں؟ ارے سلفی تو آج پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ مکہ جائیے، مدینہ جائیے، مصر، شام، عراق، جہاں بھی جائیے وہاں آپ کو سلفی ملیں گے۔ نیٹ پر دیکھیے تو سلفی، اخباروں میں دیکھیے تو سلفی، کتابوں کی دنیا میں جائیے تو سلفی، ہر جگہ تو سلفی ہی سلفی ہیں، اور آپ سلفی کو نہیں جانتے۔ ارے بھائی، سلفی یعنی اہل حدیث غیر مقلد۔ ہم لوگ کسی خاص امام کی تقلید نہیں کرتے، نہ ابو حنیفہ کی، نہ شافعی کی، نہ مالک اور نہ احمد بن حنبل کی۔ اور آخر تقلید کرے بھی کیوں؟ جب ہمارے پاس خود ہی اتنا دماغ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، حدیث کو پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ہم کسی ابو حنیفہ کو کیوں مانیں یا کسی مالک کی تقلید کیوں کریں؟ شاہنواز صاحب، آپ تو بڑے غضب کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا قرآن و حدیث کو خود سے سمجھنے کا دعویٰ انتہائی عجیب و غریب ہے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو مقلد ہونا چاہیے؟ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ اور شافعی کے پیچھے بھاگیں؟ شمس الزماں صاحب، شاید آپ جانتے نہیں، تقلید کو قرآن نے حرام کہا ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے۔ کیا قرآن نے تقلید کو حرام کہا ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے؟ جی جناب شمس الزماں صاحب، کہاں ہیں آپ؟ کبھی تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہوتی نہیں ہے۔ سنیے جناب شمس الزماں صاحب، سنیے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ اور سنیے شمس الزماں صاحب، سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو اور رسول کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کافی ہیں۔ اور سنیے شمس الزماں صاحب، قرآن کے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا۔ اور جناب شمس الزماں صاحب، یہ بھی آیت سن لیجئے جو سورہ احزاب پارہ نمبر 22 میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے آواز لگائیں گے، ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور شمس الزماں صاحب اسی پارہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ کل مقلدین اپنے رب سے کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کی تقلید کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ شمس الزماں صاحب، قرآن کی ان تمام آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور کل قیامت کے دن سارے تقلید کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ حنفی جہنم میں جائیں گے، شافعی جہنم میں جائیں گے، مالکی اور حنبلی سب جہنم میں جائیں گے۔ بس جناب بس۔ شاہنواز صاحب،
یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن پاک کی جتنی آیتیں پیش کی ہیں ان میں کہیں تقلید کا لفظ آیا ہے؟ نہیں کہیں ائمہ مومنین کا لفظ آیا ہے؟ نہیں جناب. کہیں حرام کا ذکر آیا ہے؟ نہیں صاحب. کہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا ذکر آیا ہے؟ نہیں بھائی نہیں. تو شاہ نواز صاحب پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تقلید حرام ہے؟ ارے جناب شمس الزما صاحب، مفسرین کرام نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے کہ تقلید حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. کن مفسرین نے ان آیات کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تقلید حرام ہے؟ کیا قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ تقلید حرام ہے؟ نہیں. کیا پہلی صدی ہجری کے عظیم مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے؟ کیا دوسری صدی ہجری کے مشہور مفسر مجاہد بن جبر، مقاتل بن سلیمان اور سفیان ثوری نے؟ کیا تیسری صدی ہجری کے مفسر عبد الرزاق سنانی اور امام شافعی نے؟ کیا چوتھی صدی ہجری کے مفسر ابن ابی حاتم، ابن مرزی اور ابن جریر طبری نے؟ کیا پانچویں صدی ہجری کے مفسر امام واحدی نیشاپوری نے؟ کیا چھٹی صدی ہجری کے مفسر ابن جوزی نے؟ کیا ساتویں صدی ہجری کے مفسر علی بن احمد تجیبی نے؟ کیا آٹھویں صدی ہجری کے مفسر ابن رجب حنبلی اور ابن کثیر دمشقی نے؟ اور کیا نویں صدی ہجری کے مفسر احمد بن اسماعیل شافعی نے؟ اور کیا 10ویں صدی ہجری کے مفسر علامہ جلال الدین سیوطی نے؟ کیا ان تمام مفسرین نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ تقلید حرام ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ان میں سے کسی نے بھی ان آیتوں کا یہ مطلب بیان نہیں فرمایا کہ تقلید حرام ہے. تو پھر شاہ نواز صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تقلید حرام ہے؟ شمس الزما صاحب سنیے، مشہور مفسر قرآن امام قرطبی نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ تقلید حرام ہے. جناب امام قرطبی خود امام مالک کے مقلد تھے. علامہ سمانی نے بھی ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے. ارے بھائی وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے. علامہ سراج الدین نے بھی ان آیتوں کا مطلب یہی بیان کیا ہے. جناب وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. سنیے جناب سنیے، اور کچھ فرمائیے. سنیے جناب سنیے، شمس الزما صاحب سنیے، قاضی شوکانی اور امام ابن قیم نے بھی تو ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ تقلید حرام ہے. اچھا شاہ نواز صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، کیا ائمہ مومنین کی تقلید حرام ہے یا ائمہ مشرکین کی تقلید حرام ہے؟ جی ارے بھائی یہ بتائیے کہ ائمہ مومنین کی تقلید حرام ہے یا ائمہ مشرکین کی تقلید حرام ہے؟ تو دونوں کی تقلید حرام ہے. ائمہ مومنین کی بھی تقلید حرام ہے اور ائمہ مشرکین کی بھی تقلید حرام ہے. لیکن جناب شاہ نواز صاحب قرآن پاک میں تو حکم ہے کہ ائمہ مومنین کی تقلید کرو اور نیک لوگوں کی راہ پر چلو. چنانچہ سورہ فاتحہ ہی میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، یعنی انبیاء کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر اور صالحین کے راستے پر چلا. سورہ نساء پارہ نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ائمہ مومنین کی اطاعت کرو. جناب شاہ نواز صاحب اولو الامر سے مراد آپ جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مجاہد بن جبر نے فرمایا کہ اولو الامر سے مراد فقہاء ہیں. سبحان اللہ. اور سنیے جناب شاہ نواز صاحب سنیے، سورہ لقمان پارہ نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ،
ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا. اور سنیے جناب شاہ نواز صاحب، سنیے سورہ نساء پارہ نمبر 5 ہی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو مومنین کے راستے کو چھوڑ دے ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے. لہذا جناب شاہ نواز صاحب، قرآن پاک کی ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ائمہ مومنین کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی پیروی و تقلید ضروری ہے. لہذا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ائمہ مومنین کی پیروی و تقلید کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں ائمہ مومنین کی تقلید حرام ہے. شاہ نواز صاحب اب آپ ہی بتائیں ہم کس کی بات مانیں، آپ کی یا قرآن کریم کی؟ شمس الزمان صاحب، ایک بات اچھی طرح سن لیجئے، ہم آپ کے کسی دھوکے ووکے میں آنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کی کسی دلیل سے مرعوب ہونے والے ہیں. اس لیے کہ جب ہمارے شیخ ابن قیم نے کہہ دیا کہ تقلید حرام ہے تو تقلید حرام ہے. جب ہمارے عظیم امام و مجتہد قاضی شوکانی نے فرما دیا کہ تقلید حرام ہے تو ہم تقلید کو حرام ہی کہیں گے. واہ بھائی واہ، بہت خوب فرمایا آپ نے. آپ کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے اور آپ تو ہم سے بڑے مقلد معلوم ہو رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم ایسے اماموں کی تقلید کرتے ہیں جن کی تقلید دوسری صدی ہجری سے لے کر آج تک کے بے شمار علماء و فقہا، محدثین و مفسرین نے کی ہے، اور آپ ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں. ابن قیم، قاضی شوکانی، صدیق حسن خان قنوجی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، ناصر الدین البانی اور اسماعیل دہلوی کی تقلید کرتے ہیں. بکواس بند کیجیے شمس الزمان صاحب. جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ تقلید حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو پھر کیوں آپ مجھے مقلد بنانے پر تلے ہوئے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، ہم کو کسی کی تقلید وقلید نہیں کرنی ہے. اور پھر شمس الزمان صاحب، جب قرآن ہمارے پاس ہے، بخاری و مسلم ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، تو پھر ہم کسی کی تقلید کیوں کریں؟ ارے بھائی، تقلید وہ کرے جس کے پاس دماغ نہ ہو، جو بخاری و مسلم اٹھانا نہ جانتا ہو. ہم تو اللہ کا شکر ہے سب پڑھ لیتے ہیں، سب سمجھ لیتے ہیں. شمس الزمان صاحب، ایک بات اچھی طرح سن لیجیے، ہم صرف قرآن و حدیث کی مانتے اور صرف قرآن و حدیث پر چلتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اب آئندہ مجھے مقلد بنانے کی کوشش مت کیجیے گا جناب. واہ شاہ نواز صاحب واہ، آپ تو دور حاضر کے بہت بڑے مفکر اور امام و محقق معلوم ہو رہے ہیں. اچھا شاہ نواز صاحب، یہ بتائیے کہ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے تو اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کو ایک بار دھوتے. ترمذی کی دوسری حدیث میں ہے کہ 2 بار دھوتے. ترمذی کی ایک تیسری حدیث میں ہے کہ 3 بار دھوتے. جناب شاہ نواز صاحب، آپ وضو کس طرح کرتے ہیں؟ جی شاہ نواز صاحب، ایک حدیث میں ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پانی جب 2 مٹکے کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. ایک تیسری حدیث میں ہے کہ پانی جب 2 یا 3 مٹکے کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. ایک چوتھی حدیث میں ہے کہ پانی جب 40 مٹکے کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. جناب شاہ نواز صاحب، آپ پانی کو کب ناپاک مانتے ہیں؟ جی جی شاہ نواز صاحب، ایک حدیث میں ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا اور وضو نہیں فرمایا. جناب شاہ نواز صاحب، آپ وضو کس طرح کرتے ہیں؟ جی جی شمس الزمان صاحب. شاہ نواز صاحب، حضرت علی،
حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو جحیفہ، حضرت وائل بن حجر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ جناب شاہ نواز صاحب، کیا آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع تو دیجئے جناب شمس الزمان صاحب۔ شاہ نواز صاحب، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت برا بن عازب، حضرت وائل بن حجر، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جناب شاہ نواز صاحب، کیا آپ اس حدیث پر چلتے ہیں؟ شمس الزمان صاحب، ہم ہر حدیث کو نہیں مانتے، ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں، بخاری کو، سمجھے جناب؟ اچھا، تو اب آپ بخاری پر آ گئے۔ اچھا شاہ نواز صاحب، یہ بتائیے کہ بخاری میں حضرت سلمہ بن عقبہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہے۔ شاہ نواز صاحب، کیا آپ بخاری کی حدیث پر چلتے ہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ شاہ نواز صاحب، بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ شاہ نواز صاحب، کیا آپ اس حدیث پر چلتے ہیں؟ کیا؟ شاہ نواز صاحب، بخاری شریف ہی میں ہے کہ اگر امام بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ شاہ نواز صاحب، جواب دیجئے، کیا آپ اس حدیث پر چلتے ہیں؟ شمس الزمان صاحب، آپ تو مجھ سے ایسا سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ دور حاضر کے سب سے بڑے امام و مجتہد اور مفتی و محقق ہم ہی ہیں۔ ارے بھائی، حدیث کا معاملہ ہے، اسے سمجھنا کوئی دال بات ہے کیا؟ دیکھیں گے، علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے کہ ہمارے امام ابن تیمیہ، ابن قیم، قاضی شوکانی، ناصر الدین البانی، صدیق حسن خان بھوپالی، شیخ عثیمین نے اور ہمارے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے بخاری کی ان احادیث کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ ہم بخاری کی ہر حدیث پر عمل کریں؟ واہ بھائی واہ، اچھا دھوکہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ کچھ دیر تو پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے ہم لوگ کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کہاں سے آ گئے جناب؟ میں نے کب یہ کہا کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے؟ تقلید ہم بھی کرتے ہیں بھائی، مگر آپ لوگوں کی طرح تقلید شخصی نہیں کرتے۔ شاہ نواز صاحب، یہ تقلید شخصی کیا ہوتی ہے بھائی؟ تقلید شخصی یہی کہ ابو حنیفہ کو پکڑ لیا تو پکڑ لیا، ابو ادریس شافعی کے پیچھے پڑ گئے تو پڑ گئے۔ کیا دنیا میں یہی 4 عالم گزرے ہیں؟ کیا ابن تیمیہ، ابن قیم اور قاضی شوکانی عالم نہیں تھے؟ تمیز سے بات کیجئے شاہ نواز صاحب، ائمہ دین کا نام ادب سے لیجئے۔ آپ بار بار ابو حنیفہ اور شافعی کہے جا رہے ہیں۔ ارے وہ امام ابو حنیفہ جن کے بارے میں امام شافعی نے یہ کہا ہو، من اراد الفقہ فہو عیال علی ابی حنیفہ، جو بھی علم فقہ حاصل کرنا چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد بنے۔ جن کو امام بخاری کے دادا استاد مکی بن ابراہیم نے عالم و اہل الارض، روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کہا ہو، جن کو سفیان ثوری نے افقہ اہل الارض، روئے زمین کا سب سے بڑا فقیہ کہا ہو، جن کو خطیب بغدادی نے، امام ذہبی نے، ابن الاثیر جزری نے، آپ کے صدیق حسن خان بھوپالی نے اور ناصر الدین البانی نے امام اعظم کہا ہو، آپ انہیں صرف ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، ہم تقلید کرتے ہیں مگر تقلید شخصی نہیں کرتے، کیونکہ تقلید شخصی بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہے، لہذا